الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی جو کہلاتی ہے، اس کی پہلی آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو موضوع انشاءاللہ گفتگو کا رہے گا وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ زمین، وہ جگہ کہ جو بڑی برکت والی ہے، اس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا، تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانیوں میں سے کچھ اپنے بندے کو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو سفر کروایا ہے، یعنی معراج کا جو زمینی حصہ، واقعہ معراج ہم جانتے ہیں، یہ جو مقدس سفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایک بہت بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے اپنے پیارے حبیب کو بخشا گیا، جو آپ کے علاوہ اور کسی کو نہ ملا۔ یہ واقعہ معراج دو حصوں میں مکمل ہوتا ہے، یہ سفر دو حصوں میں مکمل ہوتا ہے۔ ایک اس کا زمینی حصہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آن کی آن میں مکے سے مسجد اقصی یعنی فلسطین میں واقع جو یروشلم، جہاں پر کہ ہم جانتے ہیں بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے، وہ مبارک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کو لے کر گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں دیکھیں، اور اس کے بعد وہاں پر انبیاء کی جماعت کی امامت بھی فرمائی، اور وہاں سے وہ سواری، جو آسمانوں کی سواری اللہ کی طرف سے خاص براق جس کا کہ نام ہے، وہ اللہ کی طرف سے مہیا کیا گیا، اور فرشتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں کی طرف اللہ رب العزت کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سارے معاملے میں جو آج اس وقت انشاءاللہ بات کرنے کا ارادہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہے، ایک عام مسلمان کا دل یقیناً اس وقت بڑا ہی بے چین ہے، دکھ میں ہے، مضطرب ہے، اور سوال بہرحال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اب ہم کریں کیا، ہمارے حصے کا، ہمارے ذمے کا کام کرنے کا کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تاریخی اعتبار سے کچھ حقائق ہیں، وہ رکھنے کا ارادہ ہے، اور ان تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ جو سوال ہے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم کریں کیا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص جیسے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دور ہے فتنوں کا، اس فتنوں کے اس دور میں جو خاص ٹارگٹ ہے، جو فتنہ گر ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، جو سازشی عناصر ہیں، جو اسلام کے خلاف اپنی ساری چالوں کو جمع کر کے کمر کس کے بیٹھے ہیں، ان کا جو اب ٹارگٹ ہے نا، بار بار جو عرض کیا جاتا ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے وہ بظاہر جدید تعلیم یافتہ افراد ہیں کہ جو ایک خاص نظام تعلیم کے ساتھ ملحق ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو ایک الگ سمت میں لگا کر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اس انداز میں کہ وہ جو مقصد زندگی تھا اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کے لیے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، سنت رسول سے ملتا ہے، اس سے گویا لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔
اور اسی لا تعلقی کو استعمال کرتے ہوئے آج یہ جو سازشی ذہن ہے وہ طرح طرح کے سوالات ہیں کہ جو ذہنوں میں ڈال کر جو رہی صحیح کسر ہے، جو تھوڑا بہت ایک وابستگی رہ گئی ہے اسلام اور اسلام کے شعائر کے ساتھ، تو وہ وابستگان جو اسلام کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں، چاہے واجبی سے ہی صحیح، اس تعلق کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. سوالات ذہنوں میں اٹھائے جا رہے ہیں، کوسچنز ایسے ڈالے جا رہے ہیں، بھئی ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یعنی انتہا یہ ہے کہ آج ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بدقسمتی کہہ لیجیے اس کو، کہ جس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ کمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں جی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ کمنٹس بھی آتے ہیں اور باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی آخر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے فلسطین فلسطین کے نعرے لگانے کی اور ان کی دکھ میں ان کے غم میں اپنے آپ کو جلانے کی. بھئی ٹھیک ہے وہاں جو ہو رہا ہے وہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. یہاں تو پاکستان میں اپنے مسائل کم ہیں کیا کہ ہم ان کے مسائل پر بات کریں. پھر مزید دلیلوں میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ بھئی وہ عرب ممالک جو وہاں اطراف میں وہ تو سمجھوتا کیے بیٹھے، بھئی اردن ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ تو اسرائیل کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کیے بیٹھے ہیں. اور تو اور اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اللہ نہ کرے کہ یہ جو بدترین لیول ہے اس حوالے سے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں تک یہ امت وہ وقت دیکھے کہ سعودی عرب بھی اب اسرائیل سے سمجھوتا کرنے، امن معاہدہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور محمد بن سلمان کی طرف سے اب یہ بات ریکارڈ پر آ چکی ہے. اپنے انٹرویو میں وہ صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ ہم دن بدن قریب ہو رہے ہیں. کس سے قریب ہو رہے ہیں؟ اسرائیل سے قریب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ کہ یہ سارا معاملہ اس کے جیسے میں نے عرض کیا کچھ پچھلی کچھ تاریخی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ، تاکہ کم از کم ہمارے وہ نوجوان ذہن جو کہیں اپنے اندر سوال پاتے ہیں ان کو کچھ جواب تو ملے. اللہ آسانی فرمائے اور جو مقصد ہے اس بات کو رکھنے کا اللہ وہ ہمیں حاصل فرمائے. دیکھیے یہ جو تنازع ہے یہ ہے کیا، اس کو سمجھ لیتے ہیں. پہلے اس کو دو انداز سے سمجھتے ہیں. ایک تو خالص زمینی انداز میں سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کے وہ اصول جن کے تحت کوئی قوم کہیں آباد ہوتی ہے، کوئی نیشن کہلائی جاتی ہے، کسی کو کوئی سرزمین کوئی خطہ دیا جاتا ہے. یعنی آپ نوٹ فرمائیے کہ بدترین اس وقت یہ سازش ذہنوں میں گھر کر چکی ہے. اور یہاں تک اب بات کہنے والے کہتے نظر آ رہے ہیں بھئی مسلمانوں نے بھی تو اپنا خطہ پاکستان کے نام پر حاصل کیا تھا، تو اسرائیلیوں نے اگر یہودیت کے نام پر حاصل کر لیا تو کون سی قیامت ہے؟ بھائی قیامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے. تاریخی حقیقتوں کو تو سامنے رکھیں. کسی کا حق ہے اور وہ اس حق کو حاصل کرے یہ بات علیحدہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ غاصب ایک شخص ہو اور سامنے والے سے اس کا حق چھین کر جو ہے وہ اپنا کو، یہ دونوں باتیں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ تو پہلے وہ قانونی ضابطے دیکھ لیتے ہیں. کچھ انسانوں نے بھی کچھ اصول بنائے ہیں نا اس دنیا کے اندر. یہ معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے کہ جس کے تحت انسان جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں. ان پر تھوڑی سی بات پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ذہنوں میں کلیئر ہو جائے کہ کون کون سے قوانین کی اور کون کون سے انسانی اخلاقی ضابطوں کی دھجیاں ہیں کہ جو اڑائی گئی ہیں اس اسرائیل کے نام پر، جو کچھ ظلم و ستم روا رکھا گیا اور کون کون سے ضابطوں کو پیروں تلے رونا گیا. تو اگر میں آغاز کروں جناب علی کہ یہ بات یہ جو اگر آپ تاریخ تھوڑی سی اٹھائیں تو یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، میں وہ اس سے پہلے والی ہسٹری آپ کے سامنے تھوڑی بعد میں رکھوں گا. تھوڑا سا یہ جو کرنٹ ہسٹری ہمارے اسباب کے لحاظ سے وہ رکھ رہا ہوں. یہ کوئی 18ویں صدی کا قصہ ہے اور یہودی تتر بتر ہیں اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، تارکین وطن کہلاتے ہیں. پوری دنیا کی ہر قوم ان کو رد کر چکی تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے سازشی ذہنوں کی وجہ سے. یہ نفرت آمیز سمجھے جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہر شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وہ سازشی لوگ ہیں جنہوں نے بدترین سازشیں رچ کر، اور بدترین جو انسانیت کے دشمن اس وقت ہو سکتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. بہرحال وہاں سے پھر یہ سیناریو چینج ہوتا ہے. 1799 میں پہلی دفعہ یہ بات تاریخ میں سامنے آتی ہے. نیپولین بوناپارٹ نے یہ تصور دیا کہ بھئی یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے کوئی وطن ہونا چاہیے. بات آگے بڑھی. 1840 میں برطانیہ کا وزیر خارجہ جو ہے اس نے اس وقت جو عثمانی سلطنت ہے اس کے سلطان کو خط لکھا کہ بھئی
آپ جو ہے وہ ڈیل کریں، کچھ ہم سے معاملات طے کریں، اور کچھ دشمن ہیں آپ کے، کچھ سازشیں ہیں، ان سے ڈیل کرنے کے لیے آپ یہ والا پارٹ ذرا اپنا، یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ ذرا سرپرستی کریں، ان کو کچھ جگہیں وغیرہ دیں، الاٹمنٹس کریں ان کے لیے زمینوں کی، اور تاکہ انہوں نے تو خیر صاف انکار کر دیا، لیکن وہ کیونکہ گرفت اتنی مضبوط نہ تھی اس وقت اسلامی حکومت کی، تو انہوں نے ایک اور اینگل سے یہ معاملہ کرنا شروع کیا۔ وہ کیا تھا؟ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، جو تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں مزید تفصیلات میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ زمینیں خریدنی شروع کی، بڑے بڑے سرمایہ دار اس میں انوالو ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار، اور انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کے اندر زمینیں خریدنی شروع کی۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بڑا پیسہ اس میں لگایا، بڑا پیسہ لگایا، کئی ہزار ایکڑ کی زمینیں یہ خریدتے چلے جاتے تھے، اور خاص طور پر یہ جو پورا یروشلم کا مشرقی حصہ ہے کہ جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اس کے قریب کی جگہیں اور وہ ساری جگہیں بہرحال انہوں نے خریدنا شروع کی، اور یہاں تک کہ 1882 میں ایک چھوٹا موٹا شہر انہوں نے وہاں اتنا زمینیں خریدی کہ وہ آباد کیا۔ پھر صہیونیت کی اصطلاح جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی۔ یہ صہیونیت کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے ان یہودیوں کی کہ جس کے تحت یہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہاں سے اس تاریخی اس چین سے ہٹ کے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ یہودی سوچ ہے کیا۔ ان کی اپنی کتاب ہے تالمود، جو ان کی فقہی کتاب کہہ لیجئے، ان کی مذہب کے لحاظ سے بڑی اہم، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کو شک ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ان کی پارلیمنٹ کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے، ان کے ایک ایک بچے کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، ان کے اسکولز کے اندر باقاعدہ ان کے سلیبس کا حصہ یہ تعلیم ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر انسان کون ہے؟ وہ یہودی ہیں، سپیریئر اعلی نسل وہ یہودی ہیں۔ تو یہ غیر یہودی کون ہیں؟ یہ جنٹائلز ہیں۔ جنٹائلز کیا ہیں؟ یہ کوئی ایک ایسی درمیانی مخلوق ہے جو انسان اور جانور کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے۔ بطور انسان ایک یہودی کے جو حقوق ہیں وہ ہر انسان کے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان جو غیر یہودی ہے وہ یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو سرو کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان بدبختوں کی کتابوں میں باقاعدہ جہاں قوانین لکھے ہوئے ہیں یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک یہودی کسی یہودی کا حق مارے گا تو اس کے لیے جو قانون ہے، جو سزا ہے، وہ تو وہ ہوگی کہ جو ایک انسان کو، لیکن اگر یہودی غیر یہودی کا حق مارے گا اس کے اوپر کوئی جرم لاگو نہیں ہوگا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ ایک غیر یہودی کی جان لینا، اس کا حق مارنا، اس کے کسی زیادتی اس کے ساتھ ظلم کرنا یہ جرم ہی نہیں ہے، یہ باقاعدہ یہ ان کی پوری مینٹالٹی ہے جو اب سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اسی مینٹالٹی کی وجہ سے تو یہ ہر جگہ سے مارے گئے، ان کو نکالا گیا، دھتکارا گیا کہ تم کہاں سے آ گئے ہو ہمارے اوپر سر پر مسلط ہونے کے لیے۔ بہرحال یہ کہ یہ میں نے درمیان میں بات کیا، واپس آ جائیے۔ تو صہیونیت جو سوچ ہے ان کی وہ کیا ہے؟ پوری دنیا پر راج کرنا ہے، پوری دنیا کے ہر انسان کو اپنا غلام بنانا ہے، اپنی خدمت کے لیے اس کو مخصوص کرنا ہے۔ پھر بہرحال جی اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ، جیوش اسٹیٹ کے نام سے ان کی پوری ایک تحریک ہے جو چلی ہے، 1895 میں کتاب سامنے آئی ہے۔ پھر 1897 میں باقاعدہ ان کے بڑے بیٹھے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اور پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنس کے نام سے، جس کو عام اصطلاح میں یہودی پروٹوکولز کہا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا ان کی ہٹ درمی دیکھیے، یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نیٹ پہ جائیے مل جائے گا آپ کو، کوئی ڈھکی چھپی بات، پورا ڈاکومنٹ مل جائے گا میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں ان کو دے سکتا ہوں۔ کوئی اس میں ایسی شے نہیں ہے کہ جی کوئی چھپا کے رکھا ہے کچھ، جس میں دھڑلے کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ طے کیا اور اگلے کئی سو سال تک کی پلاننگ کی، اور اس پوری پلاننگ کے اندر جو ان کا اصل ہدف تھا کہ گریٹر اسرائیل تک پہنچنا ہے، ایک ایسا خطہ زمین کا جس میں ان بدبختوں نے مکہ اور مدینہ تک کو شامل کیا ہوا ہے، جس پر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہوگا، ہم اس پر راج کریں گے، یہ حکمران بنیں گے پوری دنیا کے، یہ بیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں سے اپنی خدمت کا کام لیں گے۔ یہ میں اب اس کے ساتھ میں لنک کروں گا اگلے اپنے بات میں کہ اس میں مذہبی جو پارٹ ہے وہ کیا، انشاءاللہ آگے تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس میں ذریعے آگے بڑھتے ہیں تو یہ 1910 میں جب آپ پہنچ تک میں 60,000 ایکڑ زمین انہوں نے فلسطین میں خرید لی۔ جب اتنی زمین ہوئی اور وہاں لوگ آ کر آباد ہونا ہزاروں کی تعداد میں ان کے شروع ہوئے، اور ظاہر ہے ان کی زمین خرید لی، کیسے روکیں گے ان کو، وہ آ کے رہ رہے ہیں اس سازش کے ذریعے۔ پھر ان کی ملیشیا باقاعدہ بنائی گئی، ان کے آرمڈ فورسز ان کی بنائی گئی کہ جی ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کو اس طرح سے پوری دنیا کی اس وقت کی بھی اور آج کی بھی سپر پاور ہے جس طرح پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان سازشی لوگوں نے ایک ایک لیول پہ جا کے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اپنے اپنے مورے فٹ کیے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی انتظام، کوئی نظام ایسا نہیں ہے جہاں ان کے یہ مورے فٹ نہ ہو. یہ سازشی لوگ ہیں اور بہرحال دنیاوی اعتبار سے بڑے ذہین لوگ ہیں. یہ جانتے کہ اس کو کہاں کیسے پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے. بہرحال انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا. بلکہ یہی بات رکتا ہوں، ایک اور طرف آتا ہوں. آج اس وقت پوری دنیا کی فارماسیوٹیکلز کی اگر بات کریں، اس وقت بیوریجز کی اگر بات کریں، اس وقت دنیا کی جتنی الیکٹرانک پروڈکشن کی اگر بات کریں، آٹو موبائلز کی بات کریں، دنیا کے بڑے سے بڑے اگر لیول پر انڈسٹریز کی بات کریں، تو آپ گھوم پھر کر پہنچیں گے کہ اس کے پیچھے ایک یہودی خاندان ملے گا. آپ کو ایک یہودی ملے گا جو بیٹھ کر سب کی تاریں ہلا رہا ہوگا. دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کوئی تعداد ہی نہیں ہے ان کی. پوری دنیا میں سب ملا جلا کر 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت. لیکن آپ دیکھیں کیسے چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا پہ. بہرحال جی 1917 میں پھر بالفور کا تماشا ہوا اور باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ نے دی فیوچر آف فلسطین کے نام سے خود مختار یہودی ریاست بنانے کے حوالے سے حمایت وہاں ان کو ملی ہے. اس کو باقاعدہ انہوں نے اون کیا. پھر پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے اس کے پیچھے تفصیلات میں جائیں گے تو وہ اب موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ کھل کر سامنے آئے. انہوں نے قبضہ کیا فلسطین کے اکثر علاقے پہ. پھر پوری دنیا کی سپر پاوریں کیونکہ ان کے ساتھ تھیں، برطانیہ پہلے ان کے ساتھ تھا، ان کو سپرستی کر رہا تھا. امریکہ ان کے ساتھ دوسری جنگ عظیم تک شامل ہوتا چلا گیا. ان کے سارے جو مشن تھا، جو ان کی جو سازشیں تھیں، ان کا حصہ بنتا چلا گیا. اور آپ اس سازش کا ذرا انداز دیکھیے کہ ان بدبختوں نے جب 2 ریاستوں کی بات کی ہے دوسری جنگ عظیم تک پہنچتے پہنچتے، آپ نوٹ فرمائیے، اس ظلم کا اندازہ کیجئے کہ 5.5% یہودی تھے اس وقت فلسطین میں. ٹوٹل فلسطینی آبادی کا 5.5%. اور ان بدبختوں نے جو ریزولوشن پاس کیا اور دو حصوں میں تقسیم کیا کہ بھئی یہ عربوں کے پاس رہے گا اور یہ یہودیوں کے پاس رہے گا. 56% حصہ فلسطین کا ان کو دے دیا گیا. کتنے فیصد لوگوں کو؟ 5.5% لوگوں کو 56% حصہ اس وقت. اور اس کے بعد بہرحال وہ جنگیں ہوئیں اور آپ دیکھیں عرب اسرائیل جنگیں تو قریب 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. 1967 کی جنگ تو سب سے بڑی جنگ تھی، 6 روز جاری رہی ہے. 1956 کی جنگ کی بات کریں یا اس سے پہلے 1948 میں یہ ریاست اسرائیل کی جو ہے وہ باقاعدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس کو قائم کیا گیا اس کے فوراً بعد جنگ ہوئی ہے. ان ساری جنگوں کے اندر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ چند مٹھی بڑ لوگ ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے. آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. ذہین لوگ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں ذہین لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے اس طرح سے اس ٹیکنالوجی کو اور پوری دنیا کے ریسورسز اس وقت جو ہیں عیسائیوں کو انہوں نے اپنا پہلے غلام بنایا ہوا ہے. یہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. امریکہ ان کے اشاروں پہ چل رہا ہے. پوری اکانومی امریکہ کی ان کے ہاتھ میں، کیسے؟ بینکوں کے ذریعے پوری معیشت کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. کوئی چوں نہیں کر سکتا ان کے سامنے. کیسے چوں کرے گا؟ آج پاکستان کی ہم بات کریں جی، پاکستان کھل کے بات نہیں کر رہا. کیسے کرے گا پاکستان کھل کے بات؟ او بھائی ایسے گردن پکڑی ہوئی ہے. اگلی قسط نہیں دیں گے، IMF کہے گا جاؤ نہیں دے رہے، کیا کر لو گے؟ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، ہم ڈریں. ارے مانگے دول کرنا چاہیے، بھوکا مرنا قبول کرنا چاہیے، لیکن اپنے بھائیوں میں بات کھل کر کرنی چاہیے. لیکن بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جو سازشی یہ مورے ہیں کس انداز میں پوری دنیا کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے مٹھی کے اندر جکڑ چکے ہیں. بہرحال جی یہ ریاست 1948 میں اسرائیل کی جو ہے کہ جس کو یہ کہہ لیجئے خنجر جو عرب کے سینے کے اندر آ کر یہ گھوپا گیا اور وہاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو گویا ایک بیس مل گئی جہاں سے بیٹھ کر پوری سازش کو ان کا بھی فائدہ ہوا، ان کا بھی فائدہ ہوا اور اس طرح سے سلسلہ. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فل سپورٹ کے ساتھ بینکنگ کے نظام کے ذریعے، سود کے نظام کے ذریعے یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں جکڑتے چلے گئے. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے جس میں فل سپورٹ پوری ان سپر پاورز کا اسرائیل کے ساتھ تھا. نتیجتاً عربوں کو بری طرح شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر پورا کا پورا کہہ لیجیے فلسطین جو ہے اس وقت وہ ان کے قبضے میں آ گیا. یروشلم ان کے قبضے میں آیا، بیت المقدس ان کے قبضے میں آیا. غزہ کی پٹی جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر حماس کی اس وقت بہرحال وہ جو بھی ہے جورسڈکشن ہے وہ 40 کلومیٹر چوڑی اور 40 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے. بس وہ یہ غزہ اسٹرپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یا پھر اس طرف کا وہ علاقہ مشرقی جہاں پر کچھ کہہ لیجئے کہ وہ الفتح اور وہ سارا معاملات ہے، لیکن جو ریزسٹنس ہے وہ تو یہاں سے وہی چھوٹا سا حصہ ہے جو مصر اور اسرائیل کے درمیان میں دبا ہوا ہے. اور جتنی ساتھ کی عرب مملکتیں ریاستیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایسے بچھی بیٹھی ہیں گھٹنے اپنے نیچے رکھ کے ہاتھ جوڑ کر کہ گویا ان کی اگر چاپلوسی نہ کی تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
بہرحال جی یہ میں نے آپ سے بات کی کہ زمینی حقائق کیا ہیں، کہ انہوں نے کیسے سازش کے ذریعے غصب کی وہ جگہ، غاصبانہ یہ قبضہ ان کا ہے، ناجائز قبضہ ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر گھسے، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں گھسنے کے بعد آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو بولے جی یہ تمہارے گھر کا یہ کمرہ صرف ہے، یہ تمہارا، باقی پورا گھر میرا، کیا آپ اس کو بولیں گے بھائی دماغ خراب ہے، اول تو گھر میں گھسا کیسے، ہوتا کون ہے میرے گھر میں گھسنے والا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور گھر میں گھسنے کے بعد تو بولے جی کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اب اس گھر میں گھس گیا ہوں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کہ اب یہ پورے گھر میں سے صرف یہ کمرہ تمہارا باقی پورا گھر میرا. تو کیا پاگل پن ہے یہ؟ سب آدمی جانتے ہیں، لیکن بالکل یہی ہوا معاملہ فلسطین کے ساتھ، اور اس کی پوری دنیا نے بہرحال آج حمایت کی ہوئی ہے. اب آ جائیے تھوڑا سا آتے ہیں مذہبی اعتبار سے چیزوں کو پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہوئے. دیکھیے یہ جو بیت المقدس کی اگر بات کریں، مکے سے 1300 کلومیٹر دور، اور جدید نام اس علاقے کے یروشلم ہم جانتے ہیں وہ ہے. اس کے اندر اس یروشلم میں ایک پہاڑی ہے، ایک ماؤنٹ ہے، کہ جس کے اوپر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ، ٹھیک ہے، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو. یہ وہ چٹان ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تھے. عباسی دور میں اس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا، سونے کا اس پر وہ کور جو ہے وہ لگایا گیا کافی اس کے اندر. تو اس لیے، اور یہ گنبد صخرہ جو اکثر ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، وہ جو گولڈن کلر کا ہمیں گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ گنبد صخرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ الگ ہے تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ یہ گنبد صخرہ الگ ہے. تو مسجد اقصی جو ہے، یہ اگر اس کی بات کریں، یہ وہ جگہ ہے. سب سے پہلے اگر تاریخی حوالے سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ جا کر ملتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے ہی خانہ کعبہ کی تاریخ بھی ملتی ہے اور اس کی بھی ملتی ہے. انہوں نے اور ان کی اولادوں نے یہ دونوں جگہیں عبادت کے لیے یہ بنائی ہیں. دوسری مسجد کہہ لیجیے مسجد اقصی کہ جو بنائی گئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام بن نوح جو ہے، ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر کچھ تعمیرات کی اور بات کو آگے بڑھایا. باقاعدہ یہ ترتیب بنی داؤد علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب یہودیوں کو عروج ملا ہے. اس سے پہلے تو بہرحال تتر بتر تھے، موقع نہیں تفصیل میں جانے کا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ نکلے ہیں مصر سے، آل فرعون کی قید سے نجات پا کر، اس سے پہلے یہ آئے کیسے تھے یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، وہیں پر انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا. دوسرے بیٹے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلائے، 12 بیٹے. اس میں سے یوسف علیہ السلام جو ہیں، یہ وہ خاص پورا سورہ یوسف میں تفصیل آتی ہے کیسے جو ہے وہ غلام بنا کر لے جائے گئے اور مصر میں فروخت کیے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر کے تحت ان کو وہاں کا بادشاہ بنایا، اور انہی کے دور میں یہ پورے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر شفٹ ہو گئے. پھر وہاں کے جو مقامی تھے ان کی وہ حکومت پلٹ گئی اور وہ آ گئے، اور ان کی آنے والی نسلیں تھی وہ غلام بن گئی. بڑا ظلم ہوا ان پر، بہت ظلم کیا فرعونیوں نے، اس میں قبطیوں نے، بڑا شدید ان کے ساتھ وہ معاملات رہے. نسلیں ان کی وہاں پر غلام بنا کے رکھی گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، انہوں نے نجات دلائی فرعون سے، اور فرعون سے لے کر ان کو نکلے ہیں یہ 6 لاکھ کی تعداد میں، صحرائے سینا میں پہنچے. وہاں پر پھر جو دوبارہ فلسطین کی سرحد پر پہنچے، وہاں جا کر حکم آیا کہ اب جہاد کرو. انہوں نے صاف انکار کر دیا. اللہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ مغضوبی علیہم گویا قرار پائے، اور اس کے بعد وہ بھٹکتے رہے، جہاد سے انکار کی سزا ان کو ملتی رہی. پھر اگلی نسل پروان چڑھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، جہاد کیا، اللہ نے ان کو فتح دی اور یہ وہاں پر آئے. یہ وہ دور ہے. داؤد علیہ السلام سامنے آتے ہیں. داؤد علیہ السلام ہی کی وہ تفصیلات تھی کہ جنہوں نے جو گولیت کہلاتا ہے تاریخ میں، اور قرآن میں بھی تذکرہ پورے واقعے کا ہے. حضرت طالوت کی سربراہی میں انہوں نے یہ جنگ کی تھی اور جالوت کو ہلاک کیا تھا. فلسطین پر جب یہ قابض ہوئے ہیں یہودی، داؤد علیہ السلام پھر گویا پہلے باقاعدہ ان کے بادشاہ کہہ لیجیے، سربراہ کہہ لیجیے، وہ بنے ہیں. اور داؤد علیہ السلام سے ان کا پھر یہ دور عروج کا شروع ہوا ہے. داؤد علیہ السلام نے پھر یہاں پر باقاعدہ یہ تعمیر جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، لیکن بہرحال وہ بہت ہی چھوٹی سی ایک تعمیر تھی، بہت باقاعدہ نہیں تھی. پھر ان کی زندگی نے بھی ساتھ نہ دیا ان کا. ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت اور طاقت عطا کی. ہم سب جانتے ہیں ہوا کو مسخر کیا ان کے لیے، پرندوں کو، جانوروں کو مسخر کیا، جنوں کو مسخر کیا.
سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے یہاں پر ایک بہت بڑا یہ ٹیمپل، جس کو فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ تعمیر کروایا. یہ ان کی باقاعدہ عبادت گاہ بنی، اور یہاں پر بھی یہ یہودیوں کو کہہ لیجیے مرکز بنا. اور یہ ترتیب آگے چلتی رہی یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں آپس میں اختلاف ہوا. یہ ریاست ٹوٹی، یہودیہ اور اسرائیلیہ دو نام الگ الگ ہو گئے. پھر آپس کی چپ قریش اور اختلافات کی وجہ سے دشمنوں نے، مشرکوں نے آ کر ان پر حملے کیے، پھر ان کو تخت و تاراج کیا. پھر بخت نصر آیا ہے عراق سے، اس نے آ کر بیڑا غرق کیا، ان کا توڑ دیا. فرسٹ جو ٹیمپل تھا اس کو بھی مسمار کر دیا، ان کو ہنکارتا ہوا غلام بنا کے لے گیا. پھر بہرحال وہ ترتیب آگے بڑھتے 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 عزیر علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور انہوں نے پھر انہیں نئی روح پھونکی ہے، دوبارہ ان کے اندر جذبہ بیدار کیا ہے. پھر یہ واپس پلٹے ہیں، پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ نے پھر ان کو عروج دیا. پھر سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا دوسری دفعہ اسی جگہ پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اور پھر یہ ترتیب آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ پھر ان کا زوال آیا ہے. پھر آپس کی چپکلیش کہہ لیجیے یا جو بھی ان کے معاملات تھے اس سے یہ زوال کی طرف گئے، اور رومی آ کر ان پر قابض ہو گئے. رومیوں نے پھر آ کر کے ان کے اوپر حکومت کی. بس ان کا ایک مذہبی اعتبار سے معاملات چل رہے تھے. یہ وہ دور عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے اس وقت اس جگہ پر رومی قابض سے حکومتی سطح پر، اور ان کے جو علماء تھے بس وہ اپنے عبادت کے معاملات جو وہ دیکھتے تھے، سے زیادہ ان کا کوئی اختیار نہ تھا. 70 عیسوی میں رومی جنرل ہے ٹائٹس اس کا نام آتا ہے، اس نے پھر انہوں نے بغاوت کی اور اس نے کچلا اور بیڑا غرق کیا، اور ایک ہی دن میں کئی لاکھ یہودیوں کو مارا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیمپل تھا ان کا، اس کو توڑا، اور ایسے توڑا کہ 2 اینٹیں بھی ایک ساتھ رہنے نہ دی. اسی ٹیمپل کے نیچے ان کا وہ تابوت سکینہ جو ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے رکھا تھا، وہ بھی وہیں کی دب گیا، ختم ہو گیا. آج بھی ان میں سے جو ان کی مذہبی ایک سوچ ہے وہی کہتی ہے کہ آج تک وہ وہیں دبا ہوا ہے، واللہ عالم. بہرحال یہ کہ وہ اس وقت کا ٹوٹا ہوا ان کا ٹیمپل ہے جس کو دوبارہ انہوں نے بنانا ہے. تھرڈ ٹیمپل جس کو یہ نام دیتے ہیں، تیسری دفعہ بنانا ہے. یہ ان کا مذہبی اعتبار سے بہت بڑا ٹارگٹ ہے. وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ بنانے ہیں، ان کو ہر صورت بنانا ہے. اچھا کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیمپل بنے گا تو ان کا مسیحا آئے گا، ان کا مسیحا. اور اگر وہ سارے معاملات جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں ہمارے سامنے، اور یہ سارے تاریخی حقائق سامنے رکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے وہ دجال جس کے آنے کی خبر تمام انبیاء نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے، جو ان کو لیڈ کرے گا، جو ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو بھی بہرحال تفصیلات ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص مشیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کے آنے کا مقام بھی یہی ہے، اسی جگہ پر بیت المقدس میں تشریف لائیں گے، اور ان کی سربراہی میں یہ جنگ ہوگی، دجال کو مارا جائے گا. یہ پوری تفصیلات الحمدللہ ہم جانتے ہیں. اب یہ تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے، وہ راستہ کلیئر کرنا. اس تھرڈ ٹیمپل کو بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ زمینی معاملہ جو پیچھے میں عرض کر رہا تھا کہ گریٹر اسرائیل، ایک ایسی سپر پاور، ایک ایسی حکومت، ایک ایسی ریاست جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوگی، سب کی حکمران ہوگی، پوری دنیا کے ایک ایک ریسورسز کی مالک ہوگی، دنیا کا ہر انسان ان کا غلام ہوگا. اور غلام بھی ایسا ویسا نہیں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہوگا، جو ان کے اپنے خاص نظریات کے تحت جس پر یہ کام کر رہے ہیں، جن کے لیے ان کا ایک ایک شخص تیار ہو رہا ہے. ارے جناب علی، یہاں ہمارے کسی مدرسے میں گھوڑے پال لیے گئے اس نیت سے کہ مدرسے کے طلباء کو گھوڑ سواری سکھائی جائے گی، تو جناب علی کان کھڑے ہو گئے ایجنسیوں کے، پابندی لگا دی گئی، شور مچ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ نہ یہ کون سی جنگ و جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اندازہ کیجئے. اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے اندر عام اسکول بھی ایک ہوتا ہے نا، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو گنز چلانا سکھائی جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کو. ہر شخص لازمی طور پر فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے. ان کے سلیبس میں جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ ایک عرب سے نفرت کرنا تمہارا مذہبی فریضہ ہے. تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ ان کے اوپر حکومت کرو، کیونکہ تم چاہیے ہو گاڈ کے. یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں کہ نوجوان جی اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں. بھائی سب موجود ہے، ان کے اپنے کھل کر انہوں نے لکھا ہوا ہے، چھپایا. ان کی میں کہہ رہا ہوں ہٹ درمی دیکھیے، انہوں نے چھپایا ہوا بھی نہیں ان چیزوں کو، صاف لکھا ہوا سامنے رکھا ہوا ہے، جو جا کے دیکھنا چاہے دیکھ لے. بہرحال جی
اب آ جائیے اس سے بات آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے تفصیل ساری چل رہی ہے اور بالآخر یہ رومیوں کا تسلط رہا، پھر درمیان میں ایرانیوں کا بھی کوئی تسلط یہاں پر آیا، پھر رومیوں نے کیونکہ عیسائیت قبول کر لی تھی تو اب کہہ لیں گے کہ عیسائی جو ہے وہ جو پوری نیشن تھی وہ قابض ہوئی اور بیت المقدس ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ یہ کوئی 16 ہجری میں خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر بیت المقدس جو ہے یہ فتح کیا گیا. اور وہ بھی بڑی عجیب تاریخی حقیقت ہے، نوٹ فرمائیے گا. اور اس تاریخی حقیقت سے جو بات ایک نقطہ ایک سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب یہ مسلمان فوجیں وہاں پہنچی ہیں اور وہاں پر جو ان کے راہب تھے، مذہبی پیشوا، پاپ یا جو بھی ان کو آپ نام دیں، انہوں نے ان فوجوں میں کچھ آثار دیکھے، کچھ نشانیاں دیکھی جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی. انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا صبر کرو، رک جاؤ، اپنے سردار کو بھیجو ہمارے پاس، اپنے بادشاہ کو بلاؤ ہمارے پاس. اگر ہم اس میں وہ نشانی دیکھ لیں گے جو ہمارے پاس ہماری کتابوں میں لکھی ہے تو ہم بغیر جنگ کی یہ چابیاں تمہیں دے دیں گے. یہ میسج پہنچا وہاں فلسطین سے، کہاں؟ ادھر مدینہ، امیر المومنین کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب اس جگہ کی اہمیت کو نوٹ فرمائیے گا. جگہ کی اہمیت، طاقت کے اعتبار سے مسلمان اگر حملہ کرتے جیت جاتے. مسلمانوں کا تو سیل رواں اس وقت ایسا تھا کوئی ٹکنے کی ان کے سامنے ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے میسج بھجواتے، جی کوئی پرواہ نہیں کرو، گھس جاؤ اندر، حملہ کرو. نہیں، اب وہ بات ہے نا سمجھنے کی کہ اسلام کا بھی ایک مزاج ہے اور پھر اس جگہ کی اہمیت ہے. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں. پھر وہ تفصیل ہمیں معلوم ہے کس طرح سے غلام کے ساتھ چلے ہیں، باری باری چلے ہیں، وہاں پہنچے ہیں. جس وقت وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہے اور عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. یہ 22 لاکھ مربع ایکڑ کی زمین کا جو خلیفہ ہے، جو اس وقت حکمران ہے، وہ اس وقت آ رہا ہے اور وہ پہنچتا ہے وہاں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. مسلمان حیران ہیں کہ یہ امیر المومنین کو کیا ہوا، یہ کس انداز میں آ رہے ہیں، یہ کیسے روب قائم ہوگا ان پر. یہ کہیں گے یہ ہے تمہارا امیر المومنین اس حالت میں. یہ ڈر جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ گھبرا. اور وہ جب دیکھتے ہیں سامنے کہتے ہیں یہی تو ہے وہ نشانی جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. لہذا بغیر جنگ کیے یہ وہ چابی بیت المقدس کی حوالے کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مسجد اقصی کی تعمیر اثر نو کرواتے ہیں، ایگزیکٹلی اس جگہ پر جہاں پر وہ اصل جگہ ہے، عبادت خانہ تھا. پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس یہ جگہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے، بہت اہم نقطہ. بیت المقدس یا بیت المقدس مسلمانوں کا ہے. جس دن سے بنایا گیا اس دن سے مسلمانوں کا، اس بات کو سمجھ لیں. آج اگر کوئی کہتا ہے جی یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، ان کی اپنی مذہبی اس کے ساتھ انبیاء کی سرزمین ہے، ان کے انبیاء کا سارے وہاں، تو بھائی جملہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بیت المقدس کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. جب تک یہ مسلمان تھے یہ ان کا تھا. جب تک یہ مسلمان تھے یہ ان کا تھا، اور اب جو مسلمان ہیں یہ ان کا ہے. بات سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسلمان نہیں رہے. اب کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت کے بعد اب مسلمان کون کہلائے گا؟ جو کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مسلمان ہو گیا اب بیت المقدس کس کا؟ اس کا. یہ مسلمان تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں مسلمان تھے جب تک رسول اللہ کا اعلان نبوت نہیں ہے اور پچھلی شریعت چل رہی ہے، اس وقت تک یہ مسلمان کہلائے جائیں گے، بالکل کہلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی اس انداز میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے دین کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کتنا گناہگار ہے، کتنا نیک ہے، یہ سارے پروٹوکول اسی طرح سے ہوں گے. لیکن جب رسالت کا اعلان ہو گیا، آخری رسول تشریف لے آئے، اب حجت تمام ہو گئی. اب ہر وہ یہودی جو انتظار میں تھا کہ آخری رسول آئیں گے، جنہوں نے پہچانا، قرآن کہتا ہے یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی آپ کو جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن صرف اور صرف اب یہ دیکھیے، جوڑیے اس بات کو کس سے؟ ان کی مینٹالٹی سے. اب ذرا جوڑیے جو تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، ان کی مینٹالٹی کس درجے کی یہاں پر نکل کر سامنے آتی ہے. کیونکہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق
صرف اور صرف جو بنی اسرائیلی ہیں. وہ کون ہیں؟ اعلی نسل ہیں، انسان کہلائے جانے کے قابل ہیں. اور بنی اسرائیلیوں کے علاوہ باقی جو بھی ہیں وہ کون ہیں؟ کمتر ہیں، حقیر ہیں، جنٹائلز ہیں، انسان کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں ہیں. اب ذرا بتائیے، بنی اسماعیل میں اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں رسول ہوں تو یہ مانیں گے؟ یہ تھا مسئلہ. رسول اللہ کو پہچان لیا تھا، گواہی دی تھی، آپس کی محافل، وہ ساری گواہیاں موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں، ساری گواہیاں موجود ہیں. لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار صرف اور صرف عصبیت کی وجہ سے، صرف عصبیت کی وجہ سے، اپنے نسلی تفاخر کی وجہ سے کہ بھائی ایک کم نسل، ایک ہمارے لحاظ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حقیر نسل میں سے کوئی اگر کہہ دو ہم کیسے مان لیں گے؟ نہیں، نبی اور رسول آئے گا صرف اور صرف بنی اسرائیلیوں میں آئے گا، صرف یہود میں آئے گا، کہیں اور آ ہی نہیں سکتا. یہ تھی وہ عصبیت، وہ انتہا درجے کی شدت ان کے اندر، اور نفرت کا عالم باقی دنیا کے انسانوں سے جو ان کے اندر تھا اور آج بھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اب یہ مسلمان نہیں رہے، کیا کہلائیں گے؟ اب کافر. یہ تو ہم دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے ڈسکریمنیٹ کرنا ہے، ایک پہچان لگانا ہے، لیبل لگانا ہے، تو بتائیں گے بھئی یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں. یہ تو پہچان کے لیے. نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی، یہ سب کون ہے؟ کافر ہیں. رسول اللہ کا انکار کر دیا انہوں نے، آخری نبی کا انکار کر دیا انہوں نے. اب یہ مسلمان نہیں رہے. ٹھیک ہے جی، اب جب مسلمان نہیں رہے تو اللہ کے گھر پر ان کا حق ختم ہو گیا. یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری سب سے بڑی مقدس جگہ ہے اس روئے زمین پر. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے انبیاء نے تعمیر کیا اس کو. اس پر نبیوں کا حق ہے. اور نبیوں پر کس کا حق ہے؟ جو مسلمان ہے. اور آج مسلمان کون ہے؟ جو آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور خاتم النبیین مانتا ہے. تو بیت المقدس کس کا ہوا بھائی؟ ان کا کیسے ہو گیا؟ ہمارا ہے. پورے سارے ضابطوں، سارے قوانین، چاہے وہ کسی بھی انداز میں لے آئیے، اخلاقی ضابطے لے آئیے، کوئی بھی جا کر فٹ کریں، یہ ان کا نہیں ہے. اسی بات کا اظہار ان راہبوں نے کیا تھا جنہوں نے بغیر جنگ کے اس کی چابیاں کس کو دے دی تھی؟ حضرت عمر کو دے دی تھی. یہ اپنے بڑوں سے سیکھیں اس بات کو، ہمارے نہیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں اس بات کو اور سمجھیں اس بات کو. اب آ جائیے، اس کے بعد یہ ترتیب آگے بڑھتی ہے اور بہرحال یہ 492 ہجری میں تقریباً کوئی 88 سال کا درمیان کا پیریڈ ہے جس میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں اور صلیبی دوبارہ قابض ہوئے ہیں بیت المقدس پہ. پھر اللہ نے بھیجا اپنے بندے کو، سلطان صلاح الدین ایوبی آئے ہیں 538 ہجری میں، اور بڑی خونریز جنگیں ہوئی ہیں. 16 کوئی حملے مجھے یاد پڑتے ہیں تاریخ میں لکھے ہیں جو کیے ہیں انہوں نے، اور بالآخر دوبارہ بیت المقدس کو ان کے غاصبانہ قبضے سے عیسائیوں کے وہ چھڑوایا ہے، اور پھر وہاں سے مسلمان جو ہیں دوبارہ وہاں پر آئے ہیں. اور یہ ترتیب چلتی رہی یہاں تک کہ 1917، یہ بالکل ماضی قریب کہہ لیجئے، پہلی جنگ عظیم. اور اس کے بعد پھر یہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. اور پھر آج تک یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائی، یہ 100 سال سے پرانی یہ جنگ ہے، یہ 100 سال سے زیادہ یہ جنگ چل رہی ہے. جو وہاں پر اس کے رہنے والے اصل جو اس کو اون کرتے ہیں، جن کا حق ہے، وہ فلسطینی جو زمین کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کے تحت مالک ہیں، ان کے گھروں کو خرید کر ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، سازشیں کر کے، اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھیں، ہر اس شخص کو مروایا گیا، قتل کیا گیا جس نے یہ بات رکھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ ان کے اپنے لوگوں نے اگر کہیں یہ بات کی اس کو مروا دیا انہوں نے. اس طرح جکڑا ہے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے سارے سسٹم کو اس بینکنگ کے ذریعے. موقع نہیں ہے اس وقت کہ میں بینکنگ کے حوالے سے مزید بات کروں. سب سے بڑا ہتھیار یہود کا یہ بینک ہے، بینک، سودی نظام، جس کی وجہ سے آج یہ چند لاکھ لوگ پوری دنیا کے اربوں لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں. بہرحال
تو یہ سلسلہ 1917 پہلی جنگ عظیم اور یہ ان کے پاس گیا، اور اس کے بعد پھر فائنلی دوسری جنگ عظیم، اور پھر پوری طرح سے کرتے 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 1967 پہ جب ہم پہنچتے ہیں اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، پوری طرح سے یہ اس پر قابض ہوئے، اور کئی ڈکلیریشنز جو حق کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پہ، اس کو انہوں نے رد کیا، سازشیں کر کر کے اپنے حق میں کئی فیصلے یونائٹڈ نیشن سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے انہوں نے کروائے، کس کس طرح کون کون سے تماشے انہوں نے کیے، کیسے کیسے ظلم انہوں نے کیے۔ اب آ جائیے تیسری اور آخری بات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ مغضوبی علیہم قرار پائے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہی ایسی دشمنی کی ہے کہ معاذ اللہ ان کی قتل کی سازش پوری طرح سے کی۔ یہ وہ بدبخت ہیں، یہ واحد وہ قوم ہے جس کے قتل اور جس کے مارنے کے حوالے سے تو گویا ہر نبی نے گویا اقدام کیا، کیونکہ انبیاء کے قاتل ہے نا، بدترین مخلوق ہیں، یہ باغی ہیں اللہ کے۔ وہ صحیح تفصیلات پڑھے، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاملہ کس طرح کیا کیا، بنو قریظہ کے ساتھ پھر کیا ہوا، ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ یہی سازشی دماغ ہے جو امت مسلمہ کو دو لخت کرنے کے پیچھے ہے، یہی سازشی دماغ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنہوں نے اپنا سر ابھارا، اور کرتے کرتے بالآخر ہم نے دیکھا کہ امت وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایک ایک شے کے پیچھے یہ یہودی دماغ ہے کہ جو کام کرتا رہا، اور بہرحال یہ آج ہم جانتے ہیں کس لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے یہ دشمن اللہ کے دین کو مٹانے کے درپے ہیں، گریٹر اسرائیل بنا کر اپنے مسیحا کو لا کر تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں، اور یہ تھرڈ ٹیمپل جو بنا رہے ہیں یہ ایسا ویسا نہیں ہے، اس کی لوکیشن، اس کی جگہ ایک ایک شہر انہوں نے طے کی ہوئی ہے، پھر انہوں نے وہ تخت داؤدی لا کر رکھنا ہے وہاں پہ۔ یہ ہمارا ایک نوجوان کہتا ہے جی یہ کیا معاملہ کیوں، تو بھائی حقیقت ہے تو دیکھو، جا کے کتابیں تو پڑھو۔ یہ تھرون آف ڈیوڈ، تخت داؤدی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر کا تخت ہے جس پر داؤد علیہ السلام کی تخت پوشی ہوئی تھی، جس پر سلیمان علیہ السلام کی تخت پوشی ہوئی تھی۔ تمام جو اسرائیلی بادشاہ آتے رہے اس پتھر کو اون کرتے رہے، ان کا مقدس ترین۔ اور پھر یہی آج کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ آج برطانیہ میں ہے، اور برطانیہ کا بھی بادشاہ اسی پر بیٹھ کر تخت پہ اپنا تاج پہنتا ہے، اور اس کو اس کرسی کے اندر لگایا ہوا انہوں نے باقاعدہ، اور اسی کو لے جا کر اس تھرڈ ٹیمپل میں انہوں نے رکھنا ہے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں آن ریٹن موجود ہیں، صاف صاف موجود ہیں۔ پھر کوئی آج اگر ہمارا ایک معصوم ساتھی کہتا ہے جی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ضرورت پڑی، حماس نے حملہ کر دیا، کون بیوقوف ہے بھائی؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو، کیا ضرورت پڑی تھی اتنی بڑی طاقت سے؟ ارے جذبہ ایمان تھا ان کے اندر، پوری امت کو انہوں نے ان کی غیرت یاد دلائی ہے۔ بظاہر اسباب کے لحاظ سے خودکشی ٹھیک ہے، جو کہنے والے کہیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو یہ جتنے عرب ریاستیں وہاں موجود ہیں، اور بالخصوص پاکستان کی بات کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے وجود بخشا، کیونکہ دنیا میں مرض بعد میں آتا ہے، اس کی دوا پہلے آتی ہے۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا، کسی صورت قبول نہیں کر سکتے اسرائیل کو۔ لیاقت علی خان کو آفر دی گئی، سارے مسئلے آپ کے حل کر دیں گے، اسرائیل قبول کر لو، صاف کہہ دیا تھا کہ جنٹل مینز اور سولز آر ناٹ فار سیل۔ یہ ہمارے لیڈرز ہیں بھائی، صاف واضح انداز۔ اس اسرائیل کے زہر کا توڑ یہ پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے، کوئی مانے نہ مانے، ہم نہیں اپنا رول پلے کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا اور یہ کردار ادا کروائے گا۔ اس زمین کے ناسور کو اسی خنجر کے ذریعے کاٹا جائے گا، دیکھیے گا آپ۔ اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، ذرا عقل کے ناخن لیں، سمجھیں یہ کتنا بڑا ظالم، یہ انسانیت کے ساتھ دھوکہ اور ظلم ہوگا اگر جس دن پاکستان یا عرب اور سعودی عرب جیسا، ظاہر بہرحال اس کے ساتھ ایک وابستگی، وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو حماس نے دکھایا ہے، حماس نے بتایا ہے کہ ہمیں دیکھو، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس، ساری سپر پاوروں کی بیک ان کے ساتھ، ان کے پاس فاسفورس بم ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے بڑا مربوط نظام اس وقت اسرائیل کے پاس ہے۔ دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی اس وقت اسرائیل، کیونکہ پوری دنیا کی سپر پاور ہے، ان کو فراہم کر رہی ہیں، اور یہ مٹھی بھر چند مجاہد صرف اللہ کے سہارے
وہ بھڑ جاتے ہیں ان سے، اور ایسا ویسا نہیں بڑھ رہے، ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، ان کو یاد دلا دیا تمہاری اوقات کیا ہے. جب یہ مٹھی بھر چند بظاہر اس ٹیکنالوجی سے بہت دور یہ چند افراد اسرائیل کے پسینے نکلوا سکتے ہیں، تو ذرا سوچے اگر امت ایک ہو جائے. کاش کہ یہ عرب ممالک ہوش میں آئیں، کاش ان کے حکمران غیرت کسی درجے میں محسوس کریں. اور بھائی کچھ نہ کرو، کم از کم دھمکی تو دو، دھمکی تو دو. آج انتہا یہ ہے کہ 100 سال کے ظلم کے مقابلے میں حماس کے اور چلائے ہوئے راکٹوں سے جو تھوڑی بہت بربادی ہوئی ہے اس کی پکچرز اور ویڈیوز لا کے دکھا رہے، کہہ رہے دیکھو بھائی عام آدمی مر رہا ہے. عام آدمی نہیں ہے جو مر رہا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے جو مر رہا ہے. اور اگر مر بھی رہا ہے تو ذرا تصور تو کرو انہوں نے 100 سال میں جو کیا ہے اس کا کوئی حساب ہے؟ جتنی عورتیں اور بچے انہوں نے زندہ جلا دیے، جتنے لوگوں کے گلے کاٹ دیے، کتنوں کو انہوں نے معذور کر دیا، کتنوں کے گھر سے کتنوں کے سروں سے ان کا گھر چھین لیا، کتنے بچوں کو انہوں نے یتیم کیا. ظلم کی جو داستان رقم کی ہے. میں اور آپ آج یہ بیٹھے مسجد میں الحمدللہ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، فلسطینیوں سے پوچھے جا کر کوئی پچھلے 100 سال سے کس دور سے وہ گزر رہے ہیں. اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں عبادت نہیں کر سکتے، عید کی نماز کے لیے جمع نہیں ہو سکتے. کس طرح یہ ظلم کرتے ہیں، کیا کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. کیا وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ان لوگوں نے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ جنگ کر کے بیوقوفی کر رہا ہے؟ 100 سال سے ہی جنگ چل رہی ہے. آج اللہ کے بندوں نے ہمت کی ہے، ٹھیک ہے ٹکرا گئے ہیں. اور جب آپ کے پاس کوئی دنیا کے اندر طاقت نہ ہو تو موت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. یاد رکھیں، ایک کمزور آدمی جب پٹ رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی اور چیز بتا وہ بڑھ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے ہوگا دیکھا جائے، مرنا تو ہے مار کے مروں گا. لیکن بات جو سمجھنے کی وہ یہ غیرت دکھا رہے ہیں، وہ یہ غیرت دکھا رہے ہیں، وہ غیرت جو آج امت میں ختم ہو گئی، وہ غیرت جو آج مسلمان حکمرانوں کے اندر جس کا عشیر بھی باقی نہیں رہا. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، بس ٹائم تھوڑا 2-4 منٹ شاید آج اوپر لگ جائیں. میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ کیا کریں، یہ اہم ترین بات ہے. دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بنیادی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے گی دوسرے مسلمان کو درد ہوگا. اس درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے لا تعلق رہ کر اپنی زندگیوں میں مگن رہیں گے تو کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے جا کر. پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں، یہ درد ہمارے سینوں میں کہیں محسوس ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے بہن بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اب سے نہیں سالوں صدی سے ہو رہا ہے، ایک طرف سمجھ لیں. اور اس ظلم کے اندر جو کچھ ہوا ہے صرف فلسطین نہیں، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہاں اب اگلا اسٹیپ، یہ درد محسوس کر لیا، دین واٹ؟ اب یہ بھائی اور کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، دعا تو کریں، دعا تو کریں، کھل کر دعا کریں، روئیں گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنی کم ہمتی کی کہ یا اللہ میرے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ تو مجھے پہلے تو معاف تو کر، تو میرے اس گناہ کو پہلے معاف کر، بعد میں اگلی بات کہ تو ان پر رحم فرما اور ان کی مدد فرما. اپنے گناہ کی اس کم ہمتی کی اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس بغیرتی کی پہلے معافی تو مانگیں، پھر یہ ہے کہ دعائیں کریں ان کے لیے، رو رو کر دعائیں کریں، ہر نماز میں دعائیں کریں، جہاں جہاں ترتیب بن سکتی ہے، قنوت نازلہ جو بھی ترتیب بن سکتی ہے، جس طرح بھی ہو سکتی ہے، انفرادی صیغے میں، اجتماعی صیغے میں، کوئی اور ترتیب بن سکتی ہے، کوئی فائنینشلی کہیں سے کوئی ترتیب بنتی ہے، کوئی چین بنتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ کہ اگر کوئی بن سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ مدد اس حوالے سے کی جائے، کوئی نہ کوئی ترتیب بنائی جائے، کچھ نہ کچھ تو وہاں اپنا حصہ ڈالا جائے، چاہے پیسوں کے لحاظ سے صحیح، فائنینشل اس لحاظ سے ہی صحیح. پھر یہ ہے کہ یہ آواز بنے، آواز لوگوں تک بات پہنچائیں، ایک ایسا عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو کہ ہماری حکومت گھٹنے ٹیکے، ہماری حکومت سے ہم مطالبہ کریں اللہ کے بندو تمہارے اندر اگر نہیں ہے کوئی مردانگی نہیں ہے، کم از کم بات تو کرو، کھل کر بات تو کرو، دھمکی دو ایٹمی طاقت بنے بیٹھے ہو تم، کس کام کی تمہاری ایٹمی طاقت ہے یہ؟ تم کم از کم ایک بیان تو دو کہ اگر اب ایک حملہ بھی فلسطین پر ہوا تو ہم یہاں سے میزائل بھیجیں. بولو تو صحیح، بھیجنا نہیں بھیجنا بات، بولو تو صحیح، کوئی بات تو رکھو، کوئی ان فلسطینی بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی ہمدردی کے تو بولو ایسے کہ جو واقعتاً ویلڈ ہوں. تمہیں یہ ڈر پڑا ہوا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے تو مر جاؤ بھوکے. آج بھوکے مرنا بہتر ہے، کل اللہ کی عدالت میں مجرموں کی صف میں کھڑے ہونا بہتر ہے. بہرحال یہ کہ اس طرح سے
پھر آخری جو بالکل بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ہو کیوں رہے ہیں؟ کیوں آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ظلم کا شکار ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھ لیجئے، ایک خطہ نہیں ہے اس پوری زمین پر جو اسلام کے نظام کی بنیاد پر قائم ہوا ہو، اسلام کا نظام جہاں نافذ ہو۔ واحد ہی مملکت خدا داد جو اسلام کے نام پر قائم تو ہوئی، لیکن بدقسمتی سے اسلام کو یہاں قائم نہیں کیا گیا۔ ایک خطہ بھی ہوگا نا، ایک تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظالم خلیفہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس کے ظلم کی داستانیں، لیکن دنیا کے کسی خطے میں ایک مسلمان مظلوم کی پکار آئی، بھیج دی فوج، جاؤ جا کے ظلم کا حساب لو۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ چاہے ٹوٹی پوٹی گری پڑی جیسی بھی سلطنت عثمانیہ جب تک تھی، ہمت نہ تھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی۔ اٹھائیے تاریخ اور دیکھیے، ایک ایسا ملک آج کے سیناریو میں کہہ لیجیے کم از کم کی بنیاد پر جو اسلام کے اوپر قائم ہو، جس میں اسلام نافذ ہو، اللہ کا دین نافذ ہو، جہاں اللہ کی دیوی نظام شرعیت کے تحت نظام خلافت قائم ہو، ایک تاکہ وہ کھڑے ہو کر بات کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے خبردار اگر ہمارے بھائی کے اوپر تم نے ذرا سی بھی آنچ پہنچائی تو ہم پیچھے کھڑے ہیں اس کے۔ یہ بھائی میرے اور آپ کے کرنے کا کام، یہ ہے کفارہ اس کم ہمتی کا جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس ملک کے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی محنت میں، اس کی جد و جہد میں، اس کی اویئرنیس میں، اس کی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں تو کم از کم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کریں، ٹارگٹ وہی رکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بننی ہے، لیکن کب؟ جب یہاں ایک نظام قائم ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی معذرت میں آخری بات کر رہا ہوں، لیکن بات بڑھاتے چلا جا رہا ہوں۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ جس دن سنت رسول سے لبریز ہو جائیں گے نا سارے کے سارے، یہ سر پہ جن کے امامے اور یا چہروں پر داڑیاں ہوں گی، جن کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، جس کے آج ہم مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی قسم یہودیوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، ان کو خواب میں بھی ڈراؤنے آئیں گے ان کو، جس دن وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری امت کو یہ ہو کیا گیا ان کو۔ میں اور آپ تو مذاق سمجھتے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا جاتا ہے باقاعدہ آن ریکارڈ، یہ ان کے لیڈر میں سے کسی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جس دن ان مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر میں اتنا رش ہو گیا جس دن جمعے کے ہوتا ہے، اس دن اپنی خیر منا لینا۔ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں، یہ اسلام ہمارا یہ تمغہ ہے بھائی، یہ ہمارا فخر ہے، اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ کل قیامت کے دن کیسے اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے۔ آج اسلام کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے ہم نے، سنت رسول کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے جانور بنے پھر رہے ہیں ہم کیا فلسطین اور کیا کشمیر اور کیا اس کی بات کریں گے۔ کم از کم اس جسم پر تو اللہ کا دین نافذ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تاکہ ان کی نیندیں اڑیں، تاکہ ہم اس نظام کی طرف جا سکیں جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور کل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو کر کہہ سکے خبردار کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ دن دکھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔